خیر مبارک جلسے کی تیاری طریقے صاحب والے کریں, ہم کور کریں گے جناب انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کوریج کیا یہ کامیاب ہو سکیں گے؟ تحریک انصاف اب جلسے نہیں کرتی, تحریک انصاف اب ریہرسل کرتی ہے. جلسہ اور ریلی تحریک انصاف کے لیے معمول کی بات ہے. یہ ایک اچھی باتیں ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کوئی تو ایسی ہے جس کے لیے مسئلہ نہیں ہے 19 کو کرنا ہے تو 20 کو کر لیں گے, 20 کو نہیں ہو رہا 23 کو کر لیں گے, 23 کو نہیں ہو رہا 26 کو کر لیں گے. یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر پاکستان کی سیاست کی جو جماعتیں ہیں وہ آرگنائزڈ ہو رہی ہیں, وہ گروم کر رہی ہیں, وہ گرو کر رہی ہیں. تو لاہور مینار پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ میرا نہیں خیال کسی کا حوصلہ بھی پڑتا ہے اس کے قریب جانے کا. ہم نے پی ڈی ایم کا جلسہ دسمبر میں ایک دیکھا تھا, وہ الٹا اس پی ڈی ایم کو دھڑام سے نیچے لانے کا باعث بنا. تحریک انصاف کھل کے جلسے کرتی ہے مینار پاکستان, باقی 13 جماعتیں مل کے جلسہ نہیں کر سکتی. عمران خان کی اچھی بات ہے اور اس وقت عمران خان سے بہتر کوئی کراؤڈ پولر پاکستان میں دکھائی دیتا نہیں ہے. لیکن مینار پاکستان میں سننے میں آ رہا ہے کہ جو پانی ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے, کارکنان کو بہت دقت میں جو ہے وہ محسوس ہوگی, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اس سے یہ انتظامیہ کے پرانے ہوتے ہیں پانی چھوڑ دینا باقی چیزیں کر لینا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں جہاں ہم کھڑے ہیں, میں یہاں بات کر رہا تھا, یہ جو دوست آپ کو نظر پیچھے آ رہے ہیں نا یہ گلگت سے آئے ہوئے ہیں. اچھا, میں اس لیے ان کو اشارہ کر رہا تھا کہ تاکہ میں آپ کو ان کو ملا سکوں. میں بڑا حیران ہوا ہوں, ہم سنتے تھے کہ وفاقی پارٹی پیپلز پارٹی کے بھی زمانے میں کہا جاتا تھا, اب تحریک انصاف ہے. پانی چھوڑ دینے سے, رکاوٹیں کھڑی کر دینے سے یہاں کیا کچھ نہیں ہوا. آج رمضان ہے, آپ بھی مجبور ہوئے یہاں آنے پہ, میں بھی مجبور ہوں کوریج کے لیے. لوگ ہیں, ایسا نہیں ہوتا. تحریک انصاف نے پچھلے سال رمضان میں جلسے کیے ہیں. پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کبھی رمضان کے ساتھ سوچتی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں, آج بھی ویسے جیسا کل تھا. لیکن 2 دن پہلے تو خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ جان کو خطرہ ہے, 2 دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ہفتے کے روز وہ سننے میں آ رہا ہے کہ قیادت بھی کریں گے جلسے کی. دیکھیں, جو جان میں خطرہ ہے وہ سیاسی لیڈران کی بات, ہم نے پاکستان کے اندر کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا شروع سے لے کر آخر تک. ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہم بہت زیادہ کرائسس کے اندر آلریڈی ہیں. ہر پولیٹیکل لیڈر امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھیں, جس طرح ایک فوجی افسر یا جج یا کوئی بھی بیوروکریٹ ہوتا ہے نا, تو شروع میں بھرتی کرتے ہیں, اس کے اوپر محنت کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, تو وہ بعد میں جب ریٹائرمنٹ کے قریب جاتا ہے تو بڑا افسر بنتا ہے, اس کے اوپر اسٹیٹ کا پیسہ لگا ہوتا ہے. اسی طرح سے پولیٹیشین راتوں رات نہیں پیدا ہوتے, لیڈرشپ کرائسس میں سے گزرتی ہے, اس کے تجربہ آپ کے کام آتا ہے. ہمیں حفاظت کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم مذاق اڑائیں. اور رہی بات جلسوں کی, تو جلسوں میں سیکورٹی دیں. اس کا مطلب کیا یہ ہے ہم کہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ نہیں, تو پولیس یہاں کہاں آپ کو پنجاب پولیس نظر آ رہی ہے؟ کیا مریم نواز کے ساتھ پولیس نہیں ہے؟ رینجز کی سیکورٹی باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے؟ تو یہاں ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ نہ کریں, پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا. صحافیوں کو جو ہے صادق جان صاحب کو جیسے گرفتار کر لیا گیا, اس طرح کئی صحافی جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں, یوٹیوبرز جو ہیں, ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ ظاہری بات ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں. آپ سوال اٹھائیں گے تو آپ اٹھائے جائیں گے. گرفتاریوں سے کچھ نہیں ہوتا, لوگوں تک حقائق پہنچتے ہیں. اگر صدیق جان کی, آپ کی, میری گرفتاری سے IMF ڈیل کے اوپر تیار ہو جاتا ہے تو مجھے بسم اللہ, میں خوشی سے اس پاکستان کے لیے, اس پاکستان پہ ہمارا سب کچھ قربان, میں گرفتاری دوں گا. اگر صدیق جان کی, آپ کی, میری گرفتاری سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت چل سکتی ہے تو میری گرفتاری حاضر ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں گورننس بہتر ہو سکتی ہے, پاکستان میں استحکام آ سکتا ہے, ہمارے تعلقات دنیا سے بہتر ہو سکتے ہیں, میں حاضر ہوں. ان گرفتاریوں سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونا. آپ کا مسئلہ گورننس ہے, مہنگائی ہے, لوگوں کے مسائل ہیں. آپ توجہ بانٹنا چاہتے ہیں, وہ ایسے نہیں بٹے گی. پاکستان کی معیشت تو ہے وہ گر چکی ہے, اور آٹے کا بحران آپ کے سامنے, تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ اللہ کرے کہیں جاتی ہوئی دکھائی دے رہے. ایک تو سیاست نظر نہیں آ رہی, جانا تو بہت دور کی بات ہے. تو کیا ان حالات میں الیکشنز ہونا ممکن ہے کہ ہو سکیں گے؟ یہ سوال ہی نہیں ہے, یہ سوال ہی نہیں ہے. الیکشن ہونا ممکن کیا ہے؟ آپ نے صدر پاکستان کا الیکشن کمیشن کے نام خط پڑھا ہو, امریکہ کے 3 موقع بتائے, جنگ لگی ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ کوئی کووڈ آ گیا تھا, اور ان 3 جنگوں کے دوران امریکہ میں الیکشنز ہوئے. اور ایک اور بات, کیا پاکستان میں جو تباہی ہے وہ ٹرکی سے زیادہ ہے؟ مئی کے مہینے میں الیکشن ہو رہا ہے, ہزاروں لوگ مارے گئے زلزلے کے اندر. آپ یہ بہانہ نہ بنائیں. دیکھیں, حق رائے دہی عوام کو دیں. ریاست لوگ ہوتے ہیں جن کے ٹیکس سے ریاست چلتی ہے, جن کے لیے ریاست ہوتی ہے. اگر ان کو حق حکمرانی نہیں دینا تو پھر فائدہ کیا فائدہ ہے؟ اور آپ کا تجربہ اچھا نہیں رہا. 71 میں بنگالی آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہمیں خود مختاری دو, ہمیں حکمرانی کا حق دو. اور آپ نے کیا کیا؟ دنیا کی واحد مثال ہے جہاں پہ اکثریت نے اقلیت سے آزادی لی. کیا دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو حق دیں. یہ لوگ ضروری ہیں, آپ اور میری خواہش ضروری نہیں ہے. یہی اجتماعیت کا اصول ہے. جو دیکھیں, یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن ہونے کا مطلب عمران خان جیت جانا ہے. یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. الیکشن کروائیں, صاف شفاف کرائیں.
عمران جیتتا ہے کھلے دل سے قبول کریں. آخر میں عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام کو کیا پیغام، بس حالات اچھے نہیں ہم سب کے، ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر آئین ضروری ہے، ریاست کا میرا رشتہ آئین کا رشتہ ہے، اگر وہ رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے. جی بہت شکریہ، السلام علیکم.